انہی کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں دیگر سیاسی جماعتوں کو ریلیف مل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. یہ بتائیے گا جب ریلیف آپ کے بیانیے کی وجہ سے مل رہا ہے تو پھر ایک زرداری سب پہ باری کیسے ہوگی؟ اور آپ اب تک ان کے حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ اور سارا پاکستان اور دنیا جانتا ہے کہ یہ بیانیہ مریم نواز کا ہی چل رہا ہے اور ریلیف پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اگر انہوں نے یہ لکیر کھینچ دی ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ مریم نواز کا بیانیہ ہے، تو جو مریم نواز کا بیانیہ ہے وہ پوری قوم کے اوپر عیاں ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے، وہ نواز شریف کا بیانیہ ہے اور وہ جمہوریت کا بیانیہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کا بیانیہ ہے، وہ آئین اور قانون کا بیانیہ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ صف بندی ہو گئی ہے، ایک طرف لکیر کھنچ گئی ہے اور بڑی واضح لکیر ہے. ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو قربانیاں دے کر اپنے اوپر مشکلات برداشت کر کے عوام کی خاطر، عوام کے حق کے حکمرانی کی خاطر، آئین اور قانون کی خاطر وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کوئی بھی کمزوری دکھانے کو تیار نہیں ہے. اس میں وہ جماعتی اور پرسنل بھی جو وکٹمائزیشن ہے وہ برداشت کر کے وہ اپنے بیانیے پر ڈٹے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے فائدے کی خاطر اپنے سارے اصول قربان کر کے آئین اور قانون کا جو بیانیہ ہے اس کو پاؤں تلے روند کر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ لکیر کھنچ گئی ہے اور جو صف بندی ہے وہ ہو گئی ہے، اور عوام یہ پہچان گئی ہے اور لیڈران بھی یہ پہچان گئے ہیں کہ کس کا کیا بیانیہ ہے اور کون کہاں کھڑا ہے. مجھے خوشی ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے. ایک منٹ میں دیکھیں ایک منٹ میں پی ڈی ایم کا اب آئندہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ فیوچر کیا ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اس عمل کے بعد مائنس ہے یا آپ پھر بھی اس معاملے کو کمپرومائز کریں گے؟ اور میڈم اس کے ساتھ ہی ایڈیشن ہے کہ کیا اب یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہو گئی ہے یا مزید ابھی کوئی راستہ بچا ہے کہ آپ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میری کوشش یہی ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کا، خصوصاً جو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا جو اس کے اوپر موقف ہے وہ سامنے آ جائے. لیکن مجھے اس بات کا نہایت افسوس ہے، اندازہ ہونے کے باوجود، ساری سمجھ ہونے کے باوجود مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے، آپ نے ایک جمہوری کاز کو، جمہوریت کو، عوام کے حق کے حکمرانی کی جدوجہد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نقصان جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو خود پہنچا ہے، کیونکہ عوام ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے. عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جدوجہد کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں شامل ان جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، یہ ان کی شکست نہیں ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کی شکست ہے جنہوں نے اپنے اصولوں کی قربانی دی ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے یا ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا عہدہ ہے بھائی؟ مسلم لیگ نون کو اگر یہ عہدہ مل جاتا تو مسلم لیگ نون کون سا کوئی حکومت بنا رہی تھی؟ ایک چھوٹا سا وقتی فائدہ ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے. اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے. انہوں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر الیکٹ ہو رہے تھے، اگر وہ آپ کو اپنی جماعت کے 83 آؤٹ آف 83 ووٹس دے سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو جب آپ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے کھڑے تھے، اگر وہ آپ کو اپنے 17 کے 17 سینیٹرز کے ووٹ دے سکتے تھے، تو اگر آپ یہ ان سے بات کرتے تو وہ آپ کو یہ دے دیتے. اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. یہ میرے ساتھ ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن کے امیدوار تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے طارق صاحب، یہ گواہ ہیں اس بات کے. ان کو سنجرانی صاحب نے فون کیا
5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता, पीडीएम के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, और पहली दफ़ा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए? तो ऑपोजिशन अपना कागजात जमा कराती है ना, ऑपोजिशन वोट करती है, ऑपोजिशन अपने जमा कराती है। तो ऑपोजिशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि PDM में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफ़ा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिल के बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो अपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को, प्लीज़ एक सेकंड जी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके, और अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, आवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आप को अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफ़बंदी हो गई है, आवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अब ये बहुत खुलकर जो है दोनों पीडीएम का जो आपका बयानी है, किस तरह से आप लोग अपना अमल तय करेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और असूल पर खड़ी हैं, वही काफ़ी हैं। और जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सेलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सेलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाज़े इसका दो टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फ़ख्र है इस बात पे, और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है और इस बात की तसल्ली है मुझे कि पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े,
اور جمہوریت کے لیے جدوجہد بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے مجھے ایک سیاسی نوٹس دیا, میری زبان بندی کی کوشش کی, کس طرح جمہوری جماعتوں نے اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے کس طرح اس سیاسی نوٹس کا نوٹس لیا اور اس کو روکا, سیاسی پیشی کو, سیاسی ایک اٹیک کو انہوں نے روکا, ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. اور یہ جو بائی الیکشنز میں فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا مظہر ہیں, اس بات کا ایک بہت منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے. کیا فیصلہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اسپیشل کورٹ تھی جنہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا, اس حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ بھی پینڈنگ ہے, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا سابق صدر پرویز مشرف. میں ایک سیکنڈ پلیز, میں دیکھیں, میں ایک بات سمجھتی ہوں کہ پرویز مشرف صاحب اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ نشان عبرت پوری دنیا کے سامنے بن چکے ہیں. ان کو پھانسی کی سزائے موت کی سزا ہو گئی ہے اور اب وہ سزا سے بھاگیں گے جو بھی ہوگا, لیکن ایک ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی ہے. چاہے آپ نے جسٹس وقار صاحب کو, وہ اللہ تعالیٰ کو اب پیارے ہو چکے ہیں, ان کی عدالت ہی آپ نے صفحہ ہستی سے مٹا دی, لیکن وہ فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے. وہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ نہیں ہے, وہ ہر ماضی میں اس شخص کے خلاف فیصلہ ہے جس نے جمہوریت پہ شب خون مارنے کی کوشش کی, جس نے ووٹ کی طاقت کو کچلنے کی کوشش کی پاؤں تلے, اور آنے والے بھی جو اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. اب کوئی اس کو آگے لے کے بڑھے یا نہ بڑھے, فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا میڈم, آپ کو لگتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ باری پہ باپ باری ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے, نظر آ رہا ہے کہ اور کس کے کہنے پہ باپ جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے کہنے پہ تو ووٹ نہیں کرے گا نا. سنجرانی صاحب کو بھی جب باپ کہے گا تو وہ اس وقت ووٹ کریں گے. ظاہر ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے, پوری دنیا یہ جانتی ہے. اور جہاں تک سب پر بھاری کی بات ہے تو آج میں بھی اپنے اصول قربان کر دوں, میاں صاحب بھی اپنے اصول قربان کر دیں تو ہم تو پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں بھائی. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت شرمندگی کا مقام ہے جس پہ بھاری ہونا کیا, یہ تو دل پر پتھر ایک آ گیا جیسے. اس میں کوئی بھاری ہونے کی بات نہیں, بھاری سب کو ہونا آتا ہے. اصول پر چلنا اور اس پر قائم رہنا ایک سب سے اچھی بات ہے جس کو عوام دیکھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.